کیا واقعی مولانا نے طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کیے تھے؟ نصیر اللہ بابر نے بے نظیر سے کیوں کہا تھا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے کر ان سے جان چھڑا لیں؟ عمران خان اور مولانا کے مختلف مخالفین ان کو ڈیزل کیوں پکارتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آواز، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کریں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مولانا کے لیے یہ نام کس تناظر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ 90 کی دہائی میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے، اور اس وقت وہ خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ حامد میر کے مطابق اسی دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر اپوزیشن جماعتوں نے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا نے طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کیے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام اس وقت لگایا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ بعد میں جب پرویز مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی یہی الزام دہرایا، اور اس وقت عمران خان مولانا کا دفاع کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ محض ایک الزام ہے، اور مولانا کے مخالفین نے یہ الزام مختلف اوقات میں لگایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے کالم نگار عطاء الحق کاظمی نے اپنے ایک کالم میں استعمال کیا تھا، اور اسی کالم میں اس الزام کا ذکر تھا جو بعد میں سیاسی مخالفین نے اچھال کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حامد میر کی جانب سے اس حوالے سے 2019 میں روزنامہ جنگ میں ایک کالم بھی لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ سیاسی مخالفین نے اس اصطلاحات کو تانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ زمانہ تھا جب نواز شریف بے نظیر کی حکومت کے خلاف تحریک نجات چلانے میں مصروف تھے۔ عطاء الکاظمی نے اسی کالم پر 2006 میں معافی بھی مانگی تھی، لیکن جس طرح الزام لگانے کا کالم اچھالا گیا، اس طرح معذرت والا کالم شیئر نہیں کیا گیا۔ عطاء الحق کاظمی نے کالم میں مولانا سے معذرت بھی کی تھی۔ حامد میر نے بتایا کہ ان کی جہاں تک تحقیقات ہے یہ الزام سراسر جھوٹا ہے، اور اگر سچ ہے تو موجودہ اور سابق حکومتوں کو JUI کے رہنما کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے تاکہ روزانہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے اور حق پر مبنی نہیں ہے۔ جعلی خبروں کی یہ ایک بڑی مثال ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بنائی جا رہی ہے، اور مختلف اوقات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزل پرمٹ تو شخصیات کو نہیں، وہ تو پیٹرول پمپس کو جاری کیے جاتے ہیں۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا کہ ایک دن انہوں نے JUI کے رہنما مفتی نظام الدین شمسی سے اس الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے گھٹیا الزام قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ عطاء الحق سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کالم کیوں لکھا۔ ٹی وی سکرینز پر بہت طویل عرصے سے غائب رہنے والے حامد میر کے مطابق میں نے عطاء الحق سے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے ایک خبر کا ذکر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لیا تھا، لیکن عطاء الحق کاظمی کے پاس اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات نہیں تھی کہ پرمٹ کس نے لیا اور کتنے میں لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بغیر ثبوت کے جعلی خبریں کیسے شائع کروائی جاتی ہیں، اور پھر اسے سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے کی مخالفین کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیر پیٹرولیم تھے تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈیزل پرمٹ بیچے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی پیٹرولیم کے وزیر نہیں رہے، بلکہ وہ بے نظیر حکومت میں امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ شمیم شاہد پشاور کے سینئر صحافی ہیں اور افغانستان جدوجہد سمیت طالبان کی 19 کی دہائی کی حکومت کی کوریج بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں قبائلی علاقہ جات افغانستان کے ٹرانزٹ روٹ تھے جس طرح اب بھی ہیں، اور تجارت اسی راستے کی جاتی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے لیے گندم اور ڈیزل کے پرمٹ لیے جاتے تھے، یعنی یہاں سے افغانستان ڈیزل برآمد کیا جاتا تھا اور اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ شمیم شاہد نے بتایا کہ یہی الزام مولانا فضل الرحمان پر لگایا جاتا ہے کہ ان کو بے نظیر کی حکومت نے ڈیزل کا پرمٹ دیا تھا۔ مرحوم جنرل نصیر اللہ خان بابر نے بے نظیر کی دوسرے دورے حکومت میں وزیر داخلہ تھے اور انگریزی اخبار دا نیوز کو 2007 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لینے کی میڈیا کے سامنے خود تصدیق کی تھی۔ نصیر اللہ بابر نے ایک سوال کے جواب میں دا نیوز کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اتنے مطالبات کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے بے نظیر سے کہا تھا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔